دوستوں خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر، جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سنسنی خیز، دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں جو دل کو چھو جائیں اور سوچنے پر مجبور کریں۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایسا قصہ جو محبت، دوستی، دھوکہ اور زندگی کے فیصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ کی، جسے اپنے خوابوں کی دنیا میں دھچکا لگتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اپنی زندگی کے حقیقی معنی تلاش کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پہچانتی ہے، کیسے محبت اور اعتماد کی قدر کرتی ہے، اور کیسے ایک نیا راستہ اپناتی ہے جو اسے حقیقی خوشی اور سکون دیتا ہے۔ تو بیٹھ جائیں، آرام سے سنیں اور دھیان دیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل میں بھی امید، حوصلہ اور خوشی کی روشنی جگا دے گی۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ فرینڈز، عائشہ آج تک سمجھ نہیں پائی کہ زندگی ایک دن اتنی بے رحم کیسے ہو جائے گی۔ صبح وہ اپنی امی کے ساتھ چائے پیتی، ہنستی رہی، اور شام تک اس کے موبائل کی اسکرین پر صرف ایک جملہ رہ گیا تھا: ہم یہ رشتہ مزید نہیں چلا سکتے۔ بھیجنے والا تھا حمزہ، وہی حمزہ جو کل تک کہتا تھا کہ عائشہ کے بغیر سانس لینا بہت مشکل ہے۔ عائشہ پہلے ہنسی، پھر روئی، پھر دوبارہ ہنسی، کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود پر بھی یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا بڑا صدمہ اتنی خاموشی سے کیسے سہ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے سب سے اچھے دوست ماہین کو فون کیا، مگر فون بند تھا۔ واٹس ایپ پر لاسٹ سین 4 گھنٹے پہلے کا دکھایا جا رہا تھا، اور عائشہ کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ رینگنے لگا۔ ادھر حمزہ کے گھر میں بھی قیامت برپا تھی۔ اس کی امی نسرین بیگم، جنہیں محلے بھر میں فرمانبردار بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا، آج دروازے پر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب بیٹا ماں سے پوچھے بغیر فیصلے کرنے لگے تو ماں کا اس گھر میں کیا کام۔ حمزہ لاکھ سمجھاتا رہا کہ اس نے سچ بول کر کوئی گناہ نہیں کیا، مگر نسرین بیگم کے نزدیک سچ وہ ہوتا ہے جو ماں کی مرضی سے بولا جائے۔ دوسری طرف عائشہ کی امی رخسانہ بیگم ہر 5 منٹ بعد یہی کہہ رہی تھی کہ ضرور ہماری بیٹی نے کچھ کیا ہوگا، اور عائشہ ہر بار یہی جواب دیتی تھی کہ امی، اگر میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی۔ اور اس دوران ماہین اچانک سامنے آئی، بالکل ایسے جیسے ڈراموں میں ویلن مسکراتے ہوئے انٹری مارتا ہے۔ دوستو، اس نے عائشہ کو گلے لگایا اور کہا، یقین کرو مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں وہ سچائی نہیں تھی جو عائشہ برسوں سے پہچانتی آئی تھی۔ اسی رات حمزہ نے اپنی ماں کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ عائشہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ماہین تھی۔ دوستو، نسرین بیگم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور دل سے صرف ایک جملہ نکلا: یہ دن دکھانے کے لیے ہی میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اور ادھر عائشہ کے لیے یہ انکشاف کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ دوست منگیتر دونوں ایک ہی کہانی کا حصہ نکلے۔ وہ ہنسی اور بولی، چلو کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ مسئلہ میری بری چائے نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ حمزہ نے چھوڑا کیوں، سوال یہ تھا کہ ماہین نے دوستی کیوں توڑ دی۔ اور کہانی اصل موڑ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہر کردار کو اپنے کیے کا حساب دینا تھا، کیونکہ سچ چاہے جتنا بھی چھپ جائے ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے، اور یہی دن سب کی زندگی بدلنے والا تھا۔ دوستو، عائشہ نے اس رات بہت رویا، مگر صبح آنکھیں کھلی تو دل میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ وہ ہر سوال کا جواب دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے پوچھے گی۔ وہ سیدھا اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اگر کوئی اسے چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹوٹ گئی ہے۔ رخسانہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگایا اور پہلی بار خاموشی سے مان لیا کہ قصور عائشہ کا نہیں تھا۔ ادھر حمزہ کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ ماہین کے ساتھ اس کا خواب بہت جلد حقیقت کی زمین پر آ گرا، کیونکہ جو رشتہ دھوکے سے شروع ہوا وہ اعتماد پر کھڑا ہی نہیں رہ پایا، اور نسرین بیگم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو بہو نہیں مان سکتی جو دوستی کے نام پر کسی کا گھر اجاڑے۔ یہی بات حمزہ کے دل میں بھی تیر کی طرح لگ گئی۔ دوستو، اس دوران ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ ماہین نے حمزہ سے تعلق
محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیرون ملک سیٹل ہونے کے منصوبے کی وجہ سے رکھا تھا۔ تو یہ انکشاف کسی فلمی سین سے کم نہ تھا۔ عائشہ نے پہلی بار شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اسے وقت پر بچا لیا۔ اسی لمحے کہانی نے نیا رخ لیا جب عائشہ کی زندگی میں سلمان آ گیا، ایک سادہ مگر صاف دل انسان جو نہ بڑے دعوے کرتا تھا نہ لمبے وعدے، بس وقت پر کال کرتا تھا اور بات ختم ہونے پر اللہ حافظ کہنا نہیں بھولتا تھا۔ دوستو، سلمان نے عائشہ کو بتایا کہ رشتہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سہارا ہونا چاہیے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ ادھر حمزہ نے اپنی غلطی مان لی، وہ معافی مانگنے عائشہ کے دروازے تک آ گیا، مگر عائشہ نے مسکرا کر کہا کہ معافی قبول ہے مگر واپسی نہیں، کیونکہ مجھے دروازے بند ہوں تو نئی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ نسرین بیگم نے بھی پہلی بار بیٹے کو یہ سکھایا کہ ماں کی عزت تب بڑھتی ہے جب بیٹا صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھے۔ دوستو، مہین اپنی ہی چالوں میں الجھ کر تباہ ہو کر رہ گئی، نہ دوستی بچی نہ محبت، اور شاید یہی سب سے بڑا سبق تھا۔ اور چند ماہ بعد عائشہ اور سلمان کی منگنی سادگی سے ہو گئی۔ عائشہ کی ہنسی لوٹ آئی، وہی ہنسی جو کبھی کسی ایک میسج سے بجھ گئی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ خوشی انسان سے نہیں بلکہ خود سے جڑی ہوتی ہے۔ دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر ٹوٹی ہوئی لڑکی کی کمزوری نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں ٹوٹ کر مضبوط بن جاتی ہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا خوبصورت ہیپی اینڈ تھا۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور دھوکہ کبھی بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتے، بس ہمیں صبر، سمجھداری اور اعتماد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور عائشہ نے سکھایا کہ اپنی خوشی کسی اور پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ خود کی عزت فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم وقت پر فاصلے بنا لیں تاکہ خود کو بچا سکیں۔ رشتہ صرف محبت یا دلچسپی نہیں بلکہ اعتماد، ایمانداری اور احترام پر قائم ہوتا ہے۔ غلط لوگوں کے حالات میں پھنسنے کی بجائے نئے راستے تلاش کرنا اور زندگی کو مثبت طریقے سے آگے بڑھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ فرینڈز، کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ٹوٹا ہوا دل دوبارہ خوشی پا سکتا ہے، اور صحیح شخص اور صحیح وقت پر زندگی میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی عائشہ اور سلمان کی کہانی، ایک سبق جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور دھوکے صرف ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا چھوڑ جانا یا کسی رشتے کا ٹوٹنا آخر میں ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشی دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر ہی ہوتی ہے، اور صحیح وقت اور صحیح لوگ زندگی میں سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ زندگی میں ہمیشہ امید اور حوصلہ رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو اور نئی کہانی کے ساتھ۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو دی ریویوز۔ تو دوستوں، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر، جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سنسنی خیز، دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں جو دل کو چھو جائیں اور سوچنے پر مجبور کریں۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایسا قصہ جو محبت، دوستی، دھوکہ اور زندگی کے فیصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ کی، جسے اپنے خوابوں کی دنیا میں دھچکا لگتا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اپنی زندگی کے حقیقی معنی تلاش کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پہچانتی ہے، کیسے محبت اور اعتماد کی قدر کرتی ہے، اور کیسے ایک نیا راستہ اپناتی ہے جو اسے حقیقی خوشی اور سکون دیتا ہے۔ تو بیٹھ جائیں، آرام سے سنیں اور دھیان دیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل میں بھی امید، حوصلہ اور خوشی کی روشنی جگا دے گی۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ فرینڈز، عائشہ آج تک سمجھ نہیں پائی کہ زندگی ایک دن اتنی بے رحم کیسے ہو جائے گی۔ صبح وہ اپنی امی کے ساتھ چائے پیتی، ہنستی رہی، اور شام تک اس کے موبائل کی اسکرین پر صرف ایک جملہ رہ گیا تھا: ہم یہ رشتہ مزید نہیں چلا سکتے۔ بیچنے والا تھا حمزہ، وہی حمزہ جو کل تک کہتا تھا کہ عائشہ کے بغیر سانس لینا بہت مشکل ہے۔
عائشہ پہلے ہنسی، پھر روئی، پھر دوبارہ ہنسی، کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود پر بھی یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا بڑا صدمہ اتنی خاموشی سے کیسے سہ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے سب سے اچھے دوست ماہین کو فون کیا، مگر فون بند تھا۔ واٹس ایپ پر لاسٹ سین 4 گھنٹے پہلے کا دکھایا جا رہا تھا اور عائشہ کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ رینگنے لگا۔ ادھر حمزہ کے گھر میں بھی قیامت برپا تھی۔ اس کی امی نسرین بیگم، جنہیں محلے بھر میں فرمانبردار بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا، آج دروازے پر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب بیٹا ماں سے پوچھے بغیر فیصلے کرنے لگے تو ماں کا اس گھر میں کیا کام۔ حمزہ لاکھ سمجھاتا رہا کہ اس نے سچ بول کر کوئی گناہ نہیں کیا، مگر نسرین بیگم کے نزدیک سچ وہ ہوتا ہے جو ماں کی مرضی سے بولا جائے۔ دوسری طرف عائشہ کی امی رخسانہ بیگم ہر 5 منٹ بعد یہی کہہ رہی تھی کہ ضرور ہماری بیٹی نے کچھ کیا ہوگا، اور عائشہ ہر بار یہی جواب دیتی تھی کہ امی، اگر میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی۔ اور اس دوران ماہین اچانک سامنے آئی، بالکل ایسے جیسے ڈراموں میں ویلن مسکراتے ہوئے انٹری مارتا ہے۔ دوستو، اس نے عائشہ کو گلے لگایا اور کہا، یقین کرو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں وہ سچائی نہیں تھی جو عائشہ برسوں سے پہچانتی آئی تھی۔ اسی رات حمزہ نے اپنی ماں کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ عائشہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ماہین تھی۔ دوستو، نسرین بیگم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور دل سے صرف ایک جملہ نکلا، یہ دن دکھانے کے لیے ہی میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اور ادھر عائشہ کے لیے یہ انکشاف کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ دوست منگیتر دونوں ایک ہی کہانی کا حصہ نکلے۔ وہ ہنسی اور بولی، چلو کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ مسئلہ میری بری چائے نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ حمزہ نے چھوڑا کیوں، سوال یہ تھا کہ ماہین نے دوستی کیوں توڑ دی۔ اور کہانی اصل موڑ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہر کردار کو اپنے کیے کا حساب دینا تھا، کیونکہ سچ چاہے جتنا بھی چھپ جائے ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے، اور یہی دن سب کی زندگی بدلنے والا تھا۔ دوستو، عائشہ نے اس رات بہت رویا، مگر صبح آنکھیں کھلی تو دل میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ وہ ہر سوال کا جواب دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے پوچھے گی۔ وہ سیدھا اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اگر کوئی اسے چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹوٹ گئی ہے۔ رخسانہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگایا اور پہلی بار خاموشی سے مان لیا کہ قصور عائشہ کا نہیں تھا۔ ادھر حمزہ کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ ماہین کے ساتھ اس کا خواب بہت جلد حقیقت کی زمین پر آ گرا، کیونکہ جو رشتہ دھوکے سے شروع ہوا وہ اعتماد پر کھڑا ہی نہیں رہ پایا، اور نسرین بیگم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو بہو نہیں مان سکتی جو دوستی کے نام پر کسی کا گھر اجاڑے۔ یہی بات حمزہ کے دل میں بھی تیر کی طرح لگ گئی۔ دوستو، اس دوران ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ ماہین نے حمزہ سے تعلق محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیرون ملک سیٹل ہونے کے منصوبے کی وجہ سے رکھا تھا، تو یہ انکشاف کسی فلمی سین سے کم نہ تھا۔ عائشہ نے پہلی بار شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اسے وقت پر بچا لیا۔ اسی لمحے کہانی نے نیا رخ لیا جب عائشہ کی زندگی میں سلمان آ گیا، ایک سادہ مگر صاف دل انسان جو نہ بڑے دعوے کرتا تھا نہ لمبے وعدے، بس وقت پر کال کرتا تھا اور بات ختم ہونے پر اللہ حافظ کہنا نہیں بھولتا تھا۔ دوستو، سلمان نے عائشہ کو بتایا کہ رشتہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سہارا ہونا چاہیے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ ادھر حمزہ نے اپنی غلطی مان لی۔ وہ معافی مانگنے عائشہ کے دروازے تک آ گیا، مگر عائشہ نے مسکرا کر کہا کہ معافی قبول ہے مگر واپسی نہیں، کیونکہ مجھے دروازے بند ہوں تو نئی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ نسرین بیگم نے بھی پہلی بار بیٹے کو یہ سکھایا کہ ماں کی عزت تب بڑھتی ہے جب بیٹا صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھے۔ دوستو، ماہین اپنی ہی چالوں میں الجھ کر تباہ ہو کر رہ گئی۔ نہ دوستی بچی نہ محبت، اور شاید یہی سب سے بڑا سبق تھا۔ اور چند ماہ بعد عائشہ اور سلمان کی منگنی سادگی سے ہو گئی۔ عائشہ کی ہنسی لوٹ آئی، وہی ہنسی جو کبھی کسی ایک میسج سے بجھ گئی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ خوشی انسان سے نہیں بلکہ خود سے جڑی ہوتی ہے۔
دوستوں کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر ٹوٹی ہوئی لڑکی کی کمزوری نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں ٹوٹ کر مضبوط بن جاتی ہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا خوبصورت ہیپی اینڈ تھا۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور دھوکہ کبھی بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتے، بس ہمیں صبر، سمجھداری اور اعتماد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور عائشہ نے سکھایا کہ اپنی خوشی کسی اور پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ خود کی عزت فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم وقت پر فاصلے بنا لیں تاکہ خود کو بچا سکیں۔ رشتہ صرف محبت یا دلچسپی نہیں بلکہ اعتماد، ایمانداری اور احترام پر قائم ہوتا ہے۔ غلط لوگوں کے حالات میں پھنسنے کی بجائے نئے راستے تلاش کرنا اور زندگی کو مثبت طریقے سے آگے بڑھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ فرینڈز، کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ٹوٹا ہوا دل دوبارہ خوشی پا سکتا ہے، اور صحیح شخص اور صحیح وقت پر زندگی میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی عائشہ اور سلمان کی کہانی، ایک سبق جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور دھوکے صرف ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا چھوڑ جانا یا کسی رشتے کا ٹوٹنا آخر میں ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشی دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر ہی ہوتی ہے، اور صحیح وقت اور صحیح لوگ زندگی میں سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ زندگی میں ہمیشہ امید اور حوصلہ رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو اور نئی کہانی کے ساتھ۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ریویوز۔ تو دوستوں، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر، جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سنسنی خیز، دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں جو دل کو چھو جائیں اور سوچنے پر مجبور کریں۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایسا قصہ جو محبت، دوستی، دھوکہ اور زندگی کے فیصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ کی، جسے اپنے خوابوں کی دنیا میں دھچکا لگتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اپنی زندگی کے حقیقی معنی تلاش کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پہچانتی ہے، کیسے محبت اور اعتماد کی قدر کرتی ہے، اور کیسے ایک نیا راستہ اپناتی ہے جو اسے حقیقی خوشی اور سکون دیتا ہے۔ تو بیٹھ جائیں، آرام سے سنیں اور دھیان دیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے دل میں بھی امید، حوصلہ اور خوشی کی روشنی جگا دے گی۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ فرینڈز، عائشہ آج تک سمجھ نہیں پائی کہ زندگی ایک دن اتنی بے رحم کیسے ہو جائے گی۔ صبح وہ اپنی امی کے ساتھ چائے پیتی، ہنستی رہی، اور شام تک اس کے موبائل کی اسکرین پر صرف ایک جملہ رہ گیا تھا: ہم یہ رشتہ مزید نہیں چلا سکتے۔ بھیجنے والا تھا حمزہ، وہی حمزہ جو کل تک کہتا تھا کہ عائشہ کے بغیر سانس لینا بہت مشکل ہے۔ عائشہ پہلے ہنسی، پھر روئی، پھر دوبارہ ہنسی، کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود پر بھی یقین نہیں آتا کہ وہ اتنا بڑا صدمہ اتنی خاموشی سے کیسے سہ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے سب سے اچھے دوست ماہین کو فون کیا، مگر فون بند تھا۔ واٹس ایپ پر لاسٹ سین 4 گھنٹے پہلے کا دکھایا جا رہا تھا، اور عائشہ کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ رینگنے لگا۔ ادھر حمزہ کے گھر میں بھی قیامت برپا تھی۔ اس کی امی نسرین بیگم، جنہیں محلے بھر میں فرمانبردار بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا، آج دروازے پر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب بیٹا ماں سے پوچھے بغیر فیصلے کرنے لگے تو ماں کا اس گھر میں کیا کام۔ حمزہ لاکھ سمجھاتا رہا کہ اس نے سچ بول کر کوئی گناہ نہیں کیا، مگر نسرین بیگم کے نزدیک سچ وہ ہوتا ہے جو ماں کی مرضی سے بولا جائے۔ دوسری طرف عائشہ کی امی رخسانہ بیگم ہر 5 منٹ بعد یہی کہہ رہی تھی کہ ضرور ہماری بیٹی نے کچھ کیا ہوگا، اور عائشہ ہر بار یہی جواب دیتی تھی کہ امی، اگر میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی۔ اور اس دوران ماہین اچانک سامنے آئی، بالکل ایسے جیسے ڈراموں میں ولن مسکراتے ہوئے انٹری مارتا ہے۔ دوستو، اس نے عائشہ کو گلے لگایا اور کہا، یقین کرو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں وہ سچائی نہیں تھی جو عائشہ برسوں سے پہچانتی آئی تھی۔
اسی رات حمزہ نے اپنی ماں کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ عائشہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ماہین تھی۔ دوستو، نسرین بیگم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور دل سے صرف ایک جملہ نکلا، یہ دن دکھانے کے لیے ہی میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اور ادھر عائشہ کے لیے یہ انکشاف کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ دوست منگیتر دونوں ایک ہی کہانی کا حصہ نکلے۔ وہ ہنسی اور بولی، چلو کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ مسئلہ میری بری چائے نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ حمزہ نے چھوڑا کیوں، سوال یہ تھا کہ مہین نے دوستی کیوں توڑ دی۔ اور کہانی اصل موڑ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہر کردار کو اپنے کیے کا حساب دینا تھا، کیونکہ سچ چاہے جتنا بھی چھپ جائے ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے، اور یہی دن سب کی زندگی بدلنے والا تھا۔ دوستو، عائشہ نے اس رات بہت رویا، مگر صبح آنکھیں کھلی تو دل میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ وہ ہر سوال کا جواب دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے پوچھے گی۔ وہ سیدھا اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اگر کوئی اسے چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹوٹ گئی ہے۔ رخسانہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگایا اور پہلی بار خاموشی سے مان لیا کہ قصور عائشہ کا نہیں تھا۔ ادھر حمزہ کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ مہین کے ساتھ اس کا خواب بہت جلد حقیقت کی زمین پر آ گرا، کیونکہ جو رشتہ دھوکے سے شروع ہوا وہ اعتماد پر کھڑا ہی نہیں رہ پایا، اور نسرین بیگم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو بہو نہیں مان سکتی جو دوستی کے نام پر کسی کا گارو جاڑے۔ یہی بات حمزہ کے دل میں بھی تیر کی طرح لگ گئی۔ دوستو، اس دوران ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ مہین نے حمزہ سے تعلق محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیرون ملک سیٹل ہونے کے منصوبے کی وجہ سے رکھا تھا، تو یہ انکشاف کسی فلمی سین سے کم نہ تھا۔ عائشہ نے پہلی بار شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اسے وقت پر بچا لیا۔ اسی لمحے کہانی نے نیا رخ لیا جب عائشہ کی زندگی میں سلمان آ گیا، ایک سادہ مگر صاف دل انسان جو نہ بڑے دعوے کرتا تھا نہ لمبے وعدے، بس وقت پر کال کرتا تھا اور بات ختم ہونے پر اللہ حافظ کہنا نہیں بھولتا تھا۔ دوستو، سلمان نے عائشہ کو بتایا کہ رشتہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سہارا ہونا چاہیے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ ادھر حمزہ نے اپنی غلطی مان لی۔ وہ معافی مانگنے عائشہ کے دروازے تک آ گیا، مگر عائشہ نے مسکرا کر کہا کہ معافی قبول ہے مگر واپسی نہیں، کیونکہ مجھے دروازے بند ہوں تو نئی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ نسرین بیگم نے بھی پہلی بار بیٹے کو یہ سکھایا کہ ماں کی عزت تب بڑھتی ہے جب بیٹا صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھے۔ دوستو، مہین اپنی ہی چالوں میں الجھ کر تباہ ہو کر رہ گئی۔ نہ دوستی بچی نہ محبت، اور شاید یہی سب سے بڑا سبق تھا۔ اور چند ماہ بعد عائشہ اور سلمان کی منگنی سادگی سے ہو گئی۔ عائشہ کی ہنسی لوٹ آئی، وہی ہنسی جو کبھی کسی ایک میسج سے بجھ گئی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ خوشی انسان سے نہیں بلکہ خود سے جڑی ہوتی ہے۔ دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر ٹوٹی ہوئی لڑکی کی کمزوری نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں ٹوٹ کر مضبوط بن جاتی ہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا خوبصورت ہیپی اینڈ تھا۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور دھوکہ کبھی بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتے، بس ہمیں صبر، سمجھداری اور اعتماد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور عائشہ نے سکھایا کہ اپنی خوشی کسی اور پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ خود کی عزت فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم وقت پر فاصلے بنا لیں تاکہ خود کو بچا سکیں۔ رشتہ صرف محبت یا دلچسپی نہیں بلکہ اعتماد، ایمانداری اور احترام پر قائم ہوتا ہے۔ غلط لوگوں کے حالات میں پھنسنے کی بجائے نئے راستے تلاش کرنا اور زندگی کو مثبت طریقے سے آگے بڑھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ فرینڈز، کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ٹوٹا ہوا دل دوبارہ خوشی پا سکتا ہے، اور صحیح شخص اور صحیح وقت پر زندگی میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی عائشہ اور سلمان کی کہانی، ایک سبق جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور دھوکے صرف ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتے ہیں،
कभी कभी किसी का छोड़ जाना या किसी रिश्ते का टूटना आखिर में हमारे लिए बेहतर साबित होता है। याद रखें, खुशी दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ही होती है, और सही वक्त और सही लोग जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। ज़िंदगी में हमेशा उम्मीद और हौसला रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नई कहानी के साथ। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज़। तो दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सनसनीखेज, दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर करें। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसा किस्सा जो मोहब्बत, दोस्ती, धोखा और ज़िंदगी के फैसलों से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये कहानी है आयशा की, जिसे अपने ख्वाबों की दुनिया में दचका लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी ज़िंदगी के हकीकी मानी तलाश करती है। हम देखेंगे कि कैसे वो अपने आप को पहचानती है, कैसे मोहब्बत और एतमाद की कदर करती है, और कैसे एक नया रास्ता अपनाती है जो इसे हकीकी खुशी और सुकून देता है। तो बैठ जाएं, आराम से सुनें और ध्यान दें, क्योंकि ये कहानी आपके दिल में भी उम्मीद, हौसला और खुशी की रोशनी जगा देगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आयशा आज तक समझ नहीं पाई कि ज़िंदगी एक दिन इतनी बेरहम कैसे हो जाएगी। सुबह वो अपनी अम्मी के साथ चाय पीती, हंसती रही और शाम तक इसके मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला रह गया था, हम ये रिश्ता मज़ीद नहीं चला सकते। भेजने वाला था हमज़ा, वही हमज़ा जो कल तक कहता था कि आयशा के बगैर सांस लेना बहुत मुश्किल है। आयशा पहले हंसी, फिर रोई, फिर दोबारा हंसी, क्योंकि बाद औक़ात इंसान को खुद पर भी यकीन नहीं आता कि वो इतना बड़ा सदमा इतनी खामोशी से कैसे सह रहा है। इसने फ़ौरन अपने सबसे अच्छे दोस्त माहीन को फ़ोन किया, मगर फ़ोन बंद था। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 4 घंटे पहले का दिखाया जा रहा था और आयशा के दिल में एक अनजाना सा खदशा रेंगने लगा। इधर हमज़ा के घर में भी क़यामत बरपा थी। इसकी अम्मी नसरीन बेगम, जिन्हें महल्ले भर में फरमाबरदार बेटों की माँ कहा जाता था, आज दरवाजे पर बैठी थी और कह रही थी कि जब बेटा माँ से पूछे बगैर फैसले करने लगे तो माँ का इस घर में क्या काम। हमज़ा लाख समझाता रहा कि इसने सच बोलकर कोई गुनाह नहीं किया, मगर नसरीन बेगम के नज़दीक सच वो होता है जो माँ की मर्ज़ी से बोला जाए। दूसरी तरफ आयशा की अम्मी रुखसाना बेगम हर 5 मिनट बाद यही कह रही थी कि ज़रूर हमारी बेटी ने कुछ किया होगा, और आयशा हर बार यही जवाब देती थी कि अम्मी, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं खुद सबसे पहले आपको बता देती। और इस दौरान माहीन अचानक सामने आई, बिल्कुल ऐसे जैसे ड्रामों में विलन मुस्कुराते हुए एंट्री मारता है। दोस्तों, इसने आयशा को गले लगाया और कहा, यकीन करो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मगर इसके लहजे में वो सच्चाई नहीं थी जो आयशा बरसों से पहचानती आई थी। इसी रात हमज़ा ने अपनी माँ के सामने इतराफ़ किया कि वो आयशा से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि किसी और को पसंद करने लगा है, और वो कोई और नहीं माहीन थी। दोस्तों, नसरीन बेगम के हाथ से तस्बीह गिर गई और दिल से सिर्फ एक जुमला निकला, ये दिन दिखाने के लिए ही मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। और इधर आयशा के लिए ये इंकशाफ किसी जल्जले से कम न था। दोस्त मंगेतर दोनों एक ही कहानी का हिस्सा निकले। वो हंसी और बोली, चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि मसला मेरी बुरी चाय नहीं थी, मगर अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। सवाल ये नहीं था कि हमज़ा ने छोड़ा क्यों, सवाल ये था कि माहीन ने दोस्ती क्यों तोड़ दी। और कहानी असल मोड़ वहीं से शुरू होता है, जहाँ हर किरदार को अपने किए का हिसाब देना था, क्योंकि सच चाहे जितना भी छुप जाए एक दिन सामने आकर रहता है, और यही दिन सबकी ज़िंदगी बदलने वाला था। दोस्तों, आयशा ने इस रात बहुत रोया, मगर सुबह आंखें खुली तो दिल में एक अजीब सी मजबूती थी। इसने पहली बार फैसला किया कि वो हर सवाल का जवाब दूसरों से नहीं बल्कि खुद से पूछेगी। वो सीधा अपनी अम्मी के पास गई और कहा कि अगर कोई इसे छोड़कर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टूट गई है। रुखसाना बेगम ने बेटी को गले लगाया और पहली बार खामोशी से मान लिया,
کہ قصور عائشہ کا نہیں تھا۔ ادھر حمزہ کی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ مہین کے ساتھ اس کا خواب بہت جلد حقیقت کی زمین پر آ گرا، کیونکہ جو رشتہ دھوکے سے شروع ہوا وہ اعتماد پر کھڑا ہی نہیں رہ پایا، اور نسرین بیگم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو بہو نہیں مان سکتی جو دوستی کے نام پر کسی کا گھر اجاڑے۔ یہی بات حمزہ کے دل میں بھی تیر کی طرح لگ گئی۔ دوستو، اس دوران ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ مہین نے حمزہ سے تعلق محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیرون ملک سیٹل ہونے کے منصوبے کی وجہ سے رکھا تھا، تو یہ انکشاف کسی فلمی سین سے کم نہ تھا۔ عائشہ نے پہلی بار شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اسے وقت پر بچا لیا۔ اسی لمحے کہانی نے نیا رخ لیا جب عائشہ کی زندگی میں سلمان آ گیا، ایک سادہ مگر صاف دل انسان جو نہ بڑے دعوے کرتا تھا نہ لمبے وعدے، بس وقت پر کال کرتا تھا اور بات ختم ہونے پر اللہ حافظ کہنا نہیں بھولتا تھا۔ دوستو، سلمان نے عائشہ کو بتایا کہ رشتہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سہارا ہونا چاہیے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ ادھر حمزہ نے اپنی غلطی مان لی، وہ معافی مانگنے عائشہ کے دروازے تک آ گیا، مگر عائشہ نے مسکرا کر کہا کہ معافی قبول ہے مگر واپسی نہیں، کیونکہ مجھے دروازے بند ہوں تو نئی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ نسرین بیگم نے بھی پہلی بار بیٹے کو یہ سکھایا کہ ماں کی عزت تب بڑھتی ہے جب بیٹا صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھے۔ دوستو، مہین اپنی ہی چالوں میں الجھ کر تباہ ہو کر رہ گئی، نہ دوستی بچی نہ محبت، اور شاید یہی سب سے بڑا سبق تھا۔ اور چند ماہ بعد عائشہ اور سلمان کی منگنی سادگی سے ہو گئی۔ عائشہ کی ہنسی لوٹ آئی، وہی ہنسی جو کبھی کسی ایک میسج سے بجھ گئی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ خوشی انسان سے نہیں بلکہ خود سے جڑی ہوتی ہے۔ دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر ٹوٹی ہوئی لڑکی کی کمزوری نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں ٹوٹ کر مضبوط بن جاتی ہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا خوبصورت ہیپی اینڈ تھا۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات اور دھوکہ کبھی بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتے، بس ہمیں صبر، سمجھداری اور اعتماد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور عائشہ نے سکھایا کہ اپنی خوشی کسی اور پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ خود کی عزت فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم وقت پر فاصلے بنا لیں تاکہ خود کو بچا سکیں۔ رشتہ صرف محبت یا دلچسپی نہیں بلکہ اعتماد، ایمانداری اور احترام پر قائم ہوتا ہے۔ غلط لوگوں کے حالات میں پھنسنے کی بجائے نئے راستے تلاش کرنا اور زندگی کو مثبت طریقے سے آگے بڑھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ فرینڈز، کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ٹوٹا ہوا دل دوبارہ خوشی پا سکتا ہے، اور صحیح شخص اور صحیح وقت پر زندگی میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی عائشہ اور سلمان کی کہانی، ایک سبق جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور دھوکے صرف ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا چھوڑ جانا یا کسی رشتے کا ٹوٹنا آخر میں ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشی دوسروں پر نہیں بلکہ خود پر ہی ہوتی ہے، اور صحیح وقت اور صحیح لوگ زندگی میں سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ زندگی میں ہمیشہ امید اور حوصلہ رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو اور نئی کہانی کے ساتھ۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ریویوز۔ تو دوستوں، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر، جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سنسنی خیز، دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں جو دل کو چھو جائیں اور سوچنے پر مجبور کریں۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایسا قصہ جو محبت، دوستی، دھوکہ اور زندگی کے فیصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ کی، جسے اپنے خوابوں کی دنیا میں دھچکا لگتا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اپنی زندگی کے حقیقی معنی تلاش کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پہچانتی ہے، کیسے محبت اور اعتماد کی قدر کرتی ہے، اور کیسے ایک نیا راستہ اپناتی